بہت انٹرسٹنگ معاملات ہو رہے ہیں دنیا میں. پاکستان کے لیے $397 ملین کا پیکیج منظور کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے. یہ پیسے کام آئیں گے جو پاکستان کے پاس F-16 کا فلیٹ ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے. تفصیلات میں جانے سے پہلے انڈیا میں بہت ہاہاکار ہوئی ہے اس معاملے پہ کہ یہ پاکستان کو پیسے دیے جا رہے ہیں اور پاکستان ڈپلوائے کرے گا یہ F-16 انڈیا کے خلاف. اور یہ جو اینڈ یوز اس کا جو ایک ایگریمنٹ ہے، یعنی یہ ایگریمنٹ جو یو ایس اور پاکستان کے درمیان رہا ہے اس بارے میں، جس بنیاد پہ یہ تیاری دیے گئے تھے پاکستان کو کہ یہ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے، تو کیا کریں کہ ہم اس کو مطلب کسی مکان کے اندر کھڑا کر دیں اور انڈیا کے لیے اس کو اگر انڈیا کے جہاز فائٹرز یہاں پہ آئیں پاکستان میں تو F-16 ان کو کاؤنٹر نہ کریں. بہت ہی اسٹرینج صورتحال ہے. بہرحال یہ جو ڈان اخبار نے which is a very credible newspaper in پاکستان، انہوں نے اس کو ایسے ساری سٹوری کو بیان کیا ہے. لکھتے ہیں دی پرومیننٹ امریکن میگزین فارن پالیسی It also contradicted India's claim of shooting down an F-16 fighter jet of Pakistan during a dogfight amid heightened tensions following the Pulwama attack in 2019. یہ جو 5 سال پہلے ابھی نندن صاحب اپنا جہاز لے کے آئے تھے پاکستان میں، تو اس میں انڈیا نے یہ الزام لگایا تھا کہ جی ہم نے ایک F-16 گرا دیا پاکستان کا. اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملا، اس کا کوئی پرزہ کہیں گرا ہوا نہیں تھا. ان کے میڈیا میں گرتی ہیں خالی چیزیں، یہ وہیں پہ گرا تھا. اس کا کوئی اور ایویڈنس نہیں ہے سوائے اس کے کہ انڈین میڈیا میں اس بارے میں بات ہو رہی ہے. اب لیکن آگے چلیں. فورن پالیسی ہیڈ انٹرویوڈ 2 US ڈیفینس آفیشلز ود نالج آف دا کاؤنٹ، یعنی کہ انہوں نے آ کے گنتی کی. US ڈیفینس آفیشلز نے پاکستان میں جتنے انہوں نے طیارے فراہم کیے تھے ان کی گنتی کی. اینڈ بوتھ کنفرمڈ دیٹ all the F-16s were present and counted for. It would be incredibly naive for us to believe that we could sell some type of equipment to Pakistan and that they would not intend to use in a fight. یعنی کہ یہ بالکل ہی ہمارے لیے تو بیوقوفی کی بات ہوگی ایسا سوچنا کہ ہم پاکستان کو کوئی ہتھیار دیں اور وہ ان کو انڈیا کے خلاف استعمال نہ کریں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چلیں یہاں تک مان سکتے ہیں کہ پاکستان اگر کوئی ایئر اسٹرائک انیشیٹ کرتا ہے تو وہ انڈین ٹیریٹری کے اندر وہ جہاز نہیں جائیں گے، لیکن اگر ان کے آ جائیں گے تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو وہ طیارے یوز ہوں گے نا جی. آگے دیکھیے. The officials also said that Pakistan had invited the US to do the count کہ آ کے آپ گنتی کر لیں. یہ جو انڈینز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا جہاز مار گرایا تو آپ خود گن لیں آ کے. After India claimed that its air force had shot down an F-16 fighter during a dogfight on 27 February 2019. An end-user agreement signed when the foreign military sale was finalized allows the US to do such counts. The United States also understood Pakistan's need to use F-16 fighter jets to defend itself during the Indian intrusion in February 19, according to the document published by the US News and World Report. یہ ہے حقیقت. باقی جو انڈین میڈیا میں بیان ہو رہا ہے اور جو اس کے اوپر ساری باتیں ہو رہی ہیں that is a blatant lie. صاف سفید جھوٹ ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے پاکستان میں امریکی ساختہ F-16 طیاروں کی مانیٹرنگ پروگرام کے لیے یہ جو پیسے $397 ملین یعنی $39.70 لاکھ دیے ہیں. اس پروگرام کے تحت امریکہ یقینی بناتا ہے کہ پاکستان یہ طیارے صرف انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال کرے گا. یاد کرا دیں کہ 1983 میں سب سے پہلے F-16 پاکستان کو ملے تھے ڈیورنگ دی فرسٹ افغان وار، جب وہاں پہ USSR کارروائیاں کر رہا انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. اور USSR کے پاس وہ اس وقت وہاں پہ MiG-29 یوز کرتے تھے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان نے یہ طیارے لیے تھے اور ان کے MiG-29 گرائے بھی تھے اس سے. لیکن اس کے ساتھ یہ قید لگائی گئی تھی کہ انڈیا کے خلاف یہ طیارے استعمال نہیں کیے جاتے. اور یہ امداد اسی لیے دی جاتی ہے کہ اس چیز کو وہ مانیٹرنگ سسٹم جو بھی اس میں لگا ہوا ہے اس کو اپ گریڈ کیا جائے تاکہ
امریکی اس بات پہ نظر رکھ سکیں کہ پاکستان یہ طیارے کیسے استعمال کر رہا ہے. امریکہ سے آنے والے فنڈز ٹیکنیکل سیکیورٹی ٹیم TST کو ملتے. یہ ملک میں موجود کانٹریکٹر کا ایک دستہ ہے جس کا کام سخت مانیٹرنگ اصولوں کے مطابق F-16 کے استعمال کی نگرانی کرنا ہے. 2006 میں ہونے والے معاہدے کے تحت پاکستان کو F-16 بلاک 52C کے 12 اور بلاک 52D کے 6 طیارے فراہم کیے گئے تھے. یہ وہ طیارے تھے جو پاکستان نے خریدے تھے اور کوئی 15 سال پریسیڈنٹ امینڈمنٹ کے بعد یہ پاکستان کو روک لیے گئے تھے ان کی فراہمی. پھر جب یہ وار آن ٹیرر سٹارٹ ہوئی تو پھر یہ طیارے پاکستان کو 2 قسطوں میں یہ دیے گئے. تو یہ صورتحال ہے. دوسری طرف بات ہو رہی ہے کہ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ F-35 انڈیا کو بیچے جائیں. تو یہ معاملہ آگے ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سمان چوہان صاحب, ڈاکٹر نیاز مرتضیٰ صاحب, یہ اور ڈاکٹر منور حسین صاحب. یہ آپ حضرات کے سامنے ایک بیک گراؤنڈ پیش کیا ہے جو وہاں پہ باتیں ہو رہی ہے. بہت ہیو اینڈ کرائے ہے ڈاکٹر چوہان انڈین میڈیا میں. پرابلم کیا آ رہی ہے انڈیا کو؟ یہ پاکستان, یہ 40 سال سے پاکستان کے پاس یہ ایئر کرافٹس ہیں. پاکستان نے کبھی کسی ایگریشن میں کہیں یوز نہیں کیا. اب انہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ ان کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے یا جو بھی مانیٹرنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. ایکسلنٹ پوائنٹ سر, اور بہت شکریہ, آپ نے بڑا زبردست پس منظر بھی دیا اس حالت کا, صورتحال کا. ایز یو نو, دی انڈین میڈیا از اونلی پریمسڈ آن سیلف ڈسیپشن. یہ صرف اپنی عوام کو الو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ دے ہیو کم اکراس اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن بیکاز انہوں نے سوچا تھا کہ یہ پاکستان کے ساتھ کوئی ظلم یا تشدد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, لیکن پھر انہوں نے مقابلہ کیا پاکستان ایئر فورس کا, ان ایکسٹریملی پروفیشنل, فارورڈ لوکنگ اینڈ اڈیپٹیو آرگنائزیشن. And when you actually confront kinetically an opponent who is ready, which has the plans, which has the morale, then you will have a really hard time trying to spin it. The empirical evidence, jahaz unka gira hua, a pilot has been captured, and then us giving this pilot back as an act of mercy, کہ تم لوگ پاگل لوگ ہو, ہم تمہیں معاف کرتے ہیں, یہ لے لو تمہارا کمینہ پائلٹ, کہ ہم تمہیں معاف کیا اپنے دورہ پاگل پر. بھیجا تھا, نیا سوٹ لے کے دیا تھا ابھی نا. This is an act of mercy, and so this is the situation that they find it in. No matter how many Veer Chakras they try to give to the defeated pilot, it doesn't work. And this is what happens when India tries to confront anything that is premised on professionalism, like the Pakistan Air Force, which has always been exemplary. And I bear witness to this, sir. Our Air Force Command has always spoken with humility about its success. We any no bravado ever, but in fact they say कि Allah ने हमें तौफीक अता की कि हम मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें. They always speak like this with this mindset. بہت ماڈسٹ ایٹیٹیوڈ تھا پاکستان ایئر فورس کا اس موقع پہ بھی. انہوں نے کوئی بیشنگ کرنے کی کوشش نہیں کی. It was no, sir. And this is the mindset with which we have to proceed as a nation, sir. But that's sobriety, fighting any threats, but also ensuring peace in the world and being a good actor. ڈاکٹر نیاز, یہ جو F-35 بیچنے کی بات ہو رہی ہے, یہ کوئی ٹیکٹک ہے امریکن گورنمنٹ کی طرف سے کہ پاکستان کو یہ $400 ملین دے کے یہ طیارے ذرا ان کی اوور ہالنگ کوئی اپ گریڈیشن وغیرہ ایسی کی جائے؟ اس پریشر میں آ کے مودی صاحب جو وہ F-35 ہے وہ خریدیں. تخمینہ یہ ہے کہ F-35 کی جتنا بھی لائف سپین ہوگا 40-50 سال جتنے عرصے بھی وہ رہیں گے, اس کی مینٹیننس اور اپ گریڈیشن کے اوپر کین یو بلیو کتنے پیسے خرچ ہونے والے ہیں؟ $1.5 ٹریلین خالی انہیں مینٹین کرنے پہ خرچ ہوں گے اگلے جتنا عرصہ بھی وہ سروس میں رہیں گے. $1.5 ٹریلین, یہ اتنا ایکسپینسو ڈیل ہے. جی بالکل, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسن ظفر. یہ کافی آؤٹ آف دا بلو ایک چیز آئی ہے اور اس کو ابھی تک جو ہے ہماری مین اسٹریم میڈیا نے اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا, تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اس ٹاپک کو اٹھا رہے ہیں. ڈان نے بھی کوئی اتنا بہت زیادہ پرومیننٹلی اس کو فالو نہیں کیا, نہ جو مین اسٹریم ہمارے اینکرز ہیں انہوں نے ابھی تک اس چیز کو پک کیا. بٹ اٹس کوائٹ سگنیفیکنٹ اینڈ آؤٹ آف دا بلو کہ جی پچھلے 4-5 سال سے تو کوئی ریلیشن شپ ہی نہیں تھی
बाइडेन के ज़माने में और ट्रम्प से भी यही उम्मीद की जा रही थी कि जी पाकिस्तान को ज़्यादा वो तवज्जो नहीं देगा, और इस बैकग्राउंड में कि जी वो सारी जो फॉरेन एड है उसने कट डाउन कर दी है 90%, और अब वो आगे जाके कट करेंगे। तो आउट ऑफ द ब्लू पाकिस्तान को ये $400 मिलियन का जो तोहफा है, इसके हर किस्म के सिग्निफिकेंस है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है कि जी हमारी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन टाइट है, हमें डॉलर्स चाहिए, उसमें मदद करेगा। फिर एक पॉलिटिकल विक्ट्री ऑफ अ सॉर्ट कि जी पाकिस्तान से जो है दोबारा रिलेशनशिप जो है अमेरिका की हो सकता है। अब ये एक इनिशियल स्टेप है, मगर हो सकता है ये स्टेप जो है आगे जाकर और उस पर बिल्ड करने का आपको मौका मिले, और फिर ये वन अपमैनशिप ऑन इंडिया। अब आप ये देखें कि जी इंडिया में तो बहुत खुशी थी, मोदी और ट्रम्प की जो रिलेशनशिप थी वो पिछली दफा तो बहुत ही अच्छी चली थी, तो इस दफा भी वो उम्मीद यही कर रहे थे। दोनों की जरा मेंटालिटी भी एक ही किस्म की है, हद से ज्यादा पॉपुलिस्ट और विप अप करना, हेट्रेड ऑफ डिफरेंट टाइप। तो उसमें काफी सेटबैक्स मिले हैं। इवन जो ये ब्रीफ ट्रिप हुआ था मोदी का, उसमें भी बीच तकरीर में उसने ट्रम्प ने जो है क्रिटिसाइज कर दिया था इंडिया को कि जी टैरिफ्स बहुत हाई हैं और ये और वो, और मोदी के पास कोई जवाब नहीं था। तो अब उसमें जो ट्रम्प की पूरी स्ट्रेटजी है वो ये है कि जी इंडिया, वो पाकिस्तान, यूएसए फर्स्ट, और किसी ना किसी तरह जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है यूएसए की, इस कदर उनका गैप है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, उसको कम किया जाए। और उसमें जो बड़े बड़े मुल्क हैं, जाहिर है वो एक तो वो चाइना है, मगर चाइना के बाद जो नंबर 2 आता है वो इंडिया है। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी स्मूथ राइड। 3-4 चीजें जो है उसमें निकलेंगी। एक तो ये कि जी इंडिया से जो इमिग्रेशन हो रही है उसको टाइट किया जाएगा। दूसरे नंबर 2 ये कि जी इंडिया में तो टैरिफ्स काफी हाई हैं और यूएसए में कम है, तो उसमें जो है काफी इंडिया पे सख्ती आएगी। और फिर इंडिया से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जी वो यूएसए को अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन बनाए। इंडिया का ह्यूज जो है डिफेंस बजट्स है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि कॉस्ट तो देखिए कि क्या है इनकी मेंटेनेंस की, इनके लाइफ स्पैन जितना 40-50 साल इनका लाइफ स्पैन है जहाजों का, $1.5 ट्रिलियन, $1.5 खरब इन पे खर्च होना है खाली इन्हें मेंटेन करने में, उड़ाने पे। जी, और उसमें से ज्यादातर पैसा जो है वो अमेरिका को वापस जाएगा। तो एक तो यहाँ पे ये जो सेल हो रही है और उसके बाद जो उसकी मेंटेनेंस है, तो ये काफी महंगा नुकसा पड़ेगा इंडिया को। $120 मिलियन पर पीस एक जहाज आएगा, और उनकी मेंटेनेंस पे आगे फिर एक लंबा किस्सा है, और अपग्रेडेशन भी नहीं करे वो, मतलब आप उसमें मिसाइल सिस्टम नहीं चेंज कर सकते।